راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق، اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے میری طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ آپ کے اہل خانہ کے لیے میری طرف سے اور راہ زندگی کی طرف سے بہت بہت پیار اور دعائیں۔ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت سی ایسی عادات ہیں جن کو ہم نے خود بگاڑ رکھا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتی ہیں تو پھر ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں کل ایک جگہ پر گیا اور ایک عورت نے اپنے بالکل چھوٹے سے بچے کو سڑک پر لٹایا ہوا تھا اور خود ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ تو میرے آنکھوں دیکھنے کا حال ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ بہن آپ ایسے کیجئے کہ آپ بالکل سلامت ہیں، تو میں آپ کی ایک مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ہاں بہت شکریہ، اور بہت سی دعائیں دینا شروع ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ مدد یہ ہے کہ جس فیکٹری میں میں کام کرتا ہوں وہاں پر بہت سی خواتین کے لیے جابز کا موقع ہے، نوکری کرنے کا موقع ہے، تو آپ ایسے کیجئے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیے۔ میں کافی دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اپنے مالک سے بات کی ہے، تو وہ رضامند ہے کہ ہم آپ کو آسان سا کام دے دیں گے تاکہ آپ کام بھی کریں اور جناب آپ اپنے پیسے بھی عزت کے ساتھ کمائیں اور اس گداگری سے آپ آزادی پا سکیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی اپنا کام کرو اور اپنے کام سے کام رکھو، اگر تم نے کچھ خیرات دینی ہے تو دو، ورنہ اپنی قیمتی رائے اپنے پاس رکھو۔ تو وہ شخص بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ پیشہ ور گداگر ہیں، آپ مجبور نہیں ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مجبوری سے نہیں بلکہ وہ ایک پیشے کے طور پر اس کام میں آ چکے ہیں، تو ہمیں اجتناب کرنا ہے، ہمیں اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ چلیے آگے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں سننا ہے خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں سے آج کے لیے اقتباس۔ زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندرو، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلو، اے میوہ دار درختوں اور سب دیودارو، اے جانوروں اور سب چوپاؤ، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے امراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے۔ سن رہے تھے ہم بہت ہی خوبصورت اور بابرکت کلام مقدس کا اقتباس۔ یقیناً خداوند تعالیٰ کی حمد اور ستائش زمین اور آسمان دونوں پر ہی ہوتی ہے، اور وہ اس تعریف اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ خدا کرے کہ ہم اسی پر انحصار کرنا سیکھیں، اور جو اس کے وعدے ہیں وہ ہماری زندگی میں یقیناً پورے ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں اس پر توکل کرنا ہے۔ تو آئیے اس خدا تعالیٰ کی ذات کی ہم تعریف اور تمجید کریں۔ آئیے مل کر اس حمدیہ گیت میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی ہے جس نے عطا کی ہے، اس کی ہے جس نے عطا کی ہے، روح پیاسی میری خدا کی ہے، اس کی ہے جس نے عطا کی ہے،
اس کی ہے جس نے یہ عطا کی ہے. کچھ نہ مانے کسی کی دیوانہ. شمع سے دل لگائے پروانہ کچھ نہ مانے کسی کی دیوانہ. بہتے پانی کو کون روکے مل جائے گا وہ ساگر سے. سب میں ہی بلا کی ہے. اس کی ہے جس نے یہ عطا کی ہے. کی طرف ہی کھنچاؤ ہوتا ہے. جس کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے اس کی طرف ہی کھنچاؤ ہوتا ہے. فطرت کبھی بھی بدلتی نہیں یہ چال کوئی بھی چلتی. جی تو جناب جن کی روح خداوند تعالیٰ کی پیاسی ہوتی ہے خدا تعالیٰ بھی ان کے لیے ضرور اپنی برکتوں کو رحمتوں کو اور جناب اپنے خاص کرم اور فضل سے ہمیشہ ان پر نظر کرم رکھتا ہے. تو خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بہت پیار کرتا ہے ہم سب سے. تو جناب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں یقین ہے اور ہم بھی یقین مانے آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اس پیار کو قائم رکھتے ہیں آپ کے خطوط اور ہمارا رابطہ. تو اس کے لیے جناب پتہ نوٹ کیجئے. پروگرام راہ زندگی یہ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان. فون کال SMS کے لیے 0316 74 77 655 یعنی 0316 74 77 655 اور PCRM فیصل آباد ہماری فیس بک ID ہے اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز یہ ہمارا YouTube چینل ہے. آپ اس ID اور YouTube چینل پر موجود پروگرامز کو سنیے, ان پر کمنٹس کیجئے, ان کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر بھی ضرور کیجئے. تو جناب آپ کے خطوط میں شامل کروں گا اور یہ سعادت حاصل کروں گا کہ آپ کے خطوط کو میں پڑھ سکوں. تو امجد خان, حکیم صدیق ماکھا, نیاز احمد, ساجد خان, عائشہ خان اور تمام اس بہاول نگر کے پیارے گروپ کے ممبران کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج پروگرام سنا اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ دعائیں اور برکات کے کلمات کے ساتھ پروگرام شروع کیا جاتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ طرز کے بارے میں ہم نے سنا, بہت اچھا لگا اور آپ نے کہا کہ ہمیں بہت سکون ملتا ہے. بہت شکریہ جی. ظفر اقبال, اسد مراد, امجد محمود زخمی اور ریحان مصطفیٰ, علی رضا, بلال بھٹا اور تمام لوگوں کے آپ نے نام شامل کیا. آپ نے ان کے خطوط سن کر اچھا محسوس کیا اور آپ نے
تمام ٹیم کو بھی بہت سراہا ہے. تو بہت شکریہ پیارے بھائی اور پیارے آپ کلب کے تمام دوستوں کا. اگلا خط میرے پاس موجود ہے اسد مراد کا. آپ نے کہا کہ راہ زندگی بہن عظما یونس کی میزبانی میں سنا اور کہتے ہیں کہ اسلام دعا کے بعد میڈیا کی ترقی اور آپ نے کہا کہ کام کرنے سے پہلے عزم کرنے کے تعلق سے بھی بات سنی, بہت اچھا لگا. اور کہتے ہیں کہ جو پروگرام میں ڈرامہ چراغ راہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگتا ہے اور خوبصورت ٹریک نے پروگرام میں 4 چاند لگا دیے. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور اسی طور پر ہمارے پیارے دوست ہیں جی علی محمد وفا بروہی. آپ نے خط لکھا ہے ہمیں جیکب آباد سندھ سے. آپ نے کہا کہ پروگرام سنا بہت اچھا لگا, تمام سلسلے پر آپ کو بہت پسند آئے, تمام ٹیم کے ممبران کی تعریف کی ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. یہ خط لکھا ہے جی مجھے رائے ولایت خرل ساکی نے. آپ نے کہا ہے ننکانہ صاحب سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے کہا کہ عادل مشتاق اور ندیم بھائی کو بہت بہت سلام اور کہتے ہیں کہ ساتھ راہ زندگی کی پوری ٹیم کو بھی ڈھیروں سلام اور کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے, تمام سلسلے لاجواب ہیں. کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ پیارے بھائی آپ کا. ایک اور خط میں بھی انہوں نے اسی طور پر ہمیں حوصلہ افزائی دی ہے. بہت بہت شکریہ. غلام سرور بلوچ جو کہ ننکانہ صاحب سے ہمیں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ عادل مشتاق کی آواز میں پروگرام سنا, عمدہ میزبانی میں پروگرام کانوں سے ٹکرایا, بہت اچھا لگا. کہتے ہیں کہ عادل بھائی کی اچھی باتیں سننے کو ملی. بہت شکریہ جناب آپ کی اس حوصلہ افزائی کے لیے. اور آپ کو تمام سلسلے بھی بہت پسند آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت شکر گزار ہوں. اور آخر میں آپ نے ساری ٹیم کے لیے بہت سی دعائیں اور پیار بھیجا ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور علی رضا آپ لکھتے ہیں پیاری باجی عظما یونس صاحبہ السلام علیکم. تو جناب ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی آپ کو وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ شروع میں گفتگو بھی اچھی ہے اور کلام مقدس کی تلاوت اور تمام سلسلے بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بھی تمام دوستوں کے نام لیے ہیں. بہت شکریہ جناب, جن میں ظفر اقبال اور اسد مراد اور بھائی امجد کا ذکر ہے اور ریحان مصطفیٰ کا ذکر ہے اور دیگر ساتھیوں میں بلال بھٹا کا بھی ذکر ہے. بہت شکریہ جناب آپ کا. تو جناب ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور آگے بڑھیں گے اور جناب سنیں گے ڈرامہ اسٹرائکی. ڈاکٹر نیلم, ڈاکٹر سلمان صاحب آوانا لین, باقی صرف 5 منٹ راندن, میں مریض کو شفٹ کرا گنا. آیا اے ماسی رفیقہ. ڈاکٹر صاحب آئی توبہ ہے میری. ماسی آئی تا ایویں کریں دی تو چھیویں تے کو درد تھیندا پیا ہوئے. ماسی رفیقہ کو بڑی پٹ ہے, بیاں دے کام وچ لت اڑائی رکھ دی ہے. ہن پرا کیا ودی کرنی ہے تو. ہائے میرا بچہ. اشرف میں کو آکھے ماسی پلستر کرنے, میری مدد تا کر چا. پتہ نہیں ماسی تے کو کیا بیماری ہے, تیرے ذمہ جیڑا کام لاؤ او چھوڑ کے تو بے کام کرن لگ وینی. کئی دفعہ آپریشن تھیٹر دا دروازہ خالی چھوڑ کے اندر بڑھا دیے. باسی کو خدا ہی سمجھاوے تو سمجھاوے. ڈاکٹر صاحب تو ستا اپنے ہتھاں نال بندے کپے دے ٹکیں دے وے, اساں دیکھا جی مجرم ہے. اچھا زیادہ گالی کرن دی لوڑ نہیں. کمرہ نمبر 21 تو ہارٹ دے آپریشن والے مریض کو گھننا. ہاں اشرف کو نال کیتی ونجے. اچھا ڈاکٹر صاحب اے ہنے گھنا لیا. ڈاکٹر جواد ویسے تساں ہو بڑے نشہ باز. میرے تے گھٹیا الزام کیڑی سینس چلایا تساں. زیادہ جذباتی تھیون دی لوڑ نہیں. جویں پتنگ باز پتنگ دا ماہر ہوندے یا کبوتر باز کبوتراں دا, ایویں تساں وی تاں لوکاں کو نشہ دیون دے ماہر ہو. ہی واسطے میں اینستھیزیسٹ کو ترجمہ نشہ باز کیتے. اچھا ڈاکٹر نیلم, انہا مطلب ہے جو میں تہا کو نشتر باز آکھاں یا چھری باز. ہاں تساں وی تاں بڑی مہارت نال جسم دے مختلف آزادی چیر پھاڑ کریں دیو. جو مرضی آکھو, صرف درندہ نہ آکھو, کیوں جو او تاں بے ترتی نال چیر پھاڑ کریں دن. اچھا جناب ٹائم پورا تھی گیا, آؤ آپریشن تھیٹر جل دیں. جواد اج دا بائی پاس آپریشن بہت اہم ہے. جسم دے سارے اعضاء ڈسٹرب تھیندن ای آپریشن وچ. آؤ کچھ گالی ڈاکٹر سلمان کو بھی تک کرنے نا. آؤ بالکل چلو. ڈاکٹر جواد تو مطمئن ہو جو مریض دا آپریشن شروع کیتا ونجے؟ ڈاکٹر صاحب بطور اینستھیسیسٹ میں بالکل مطمئن ہاں. تساں شروع کرو پلیز. ڈاکٹر نیلم کیا گال ہے, تساں کچھ نروس لگتے پے ہو, کوئی خاص گال؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں بالکل نارمل ہاں. ڈاکٹر نیلم سرجن تے پائلٹ انہاں دوہاں کو مضبوط اعصاب دا ہونا چاہیے.
ورنہ فیصلے بر وقت کرانے مشکل پیش آنی ہے. نہیں سر، میں دراصل پہلے بائی پاس آپریشن دی وجہ تو تھوڑی جہی پریشان ہاں. ڈاکٹر جواد جی نیلم کو سمجھاؤ یہ آپریشن سیٹھ عقیل الرحمان دا ہے، انہاں دا نہیں. بھائی تو کو تا فخر ہونا چاہیے جو تارے ہسپتال اتنا اہم آپریشن تھیندا پے. سر اسا تارے کنو بہت کچھ سکھدے پے. اچھا بھائی ہن خدا تو دعا منگو جو ساکو کامیاب کرے. اگر ساکو خدا نے کامیابی نال ہم کنار کیتا تا کئی غریب لوکاں دا بھی بھلا تھی ویسی، انہاں کو بہر علاج کیتے نہ وینا پوسی. اللہ پاک سا کو کامیابی عطا فرماوے، آمین. آمین. ہن کوئی بولے چالے نا. ہاں او ہن تے دیکھو نا آیا گیٹ تے. جی سر. سیٹھ صاحب تو کو صحت یابی مبارک ہوئے. تو کو یاد ہے نا کہ تساں شدید تکلیف دی حالت ایک ہفتہ پہلے میرا مطلب ہے اج دے ڈی آڑے اتھاں آیا ہوئے. ڈاکٹر صاحب اصل مبارکباد دے مستحق تا تساں اتے تہاڈا فرض شناس سٹاف ہے. پورے ملک دے اخباراں وچ تہاڈا یہ کارنامہ 6 سرخیاں وچ چھپے سیں. عقیل صاحب انہاں سارا سہرا تاری ہمت اتے جرأت دے سر بھی ہے. ورنہ تساں شہر دے بہت وڈے تاجر ہو. امریکہ یا برطانیہ چو علاج کرواون کوئی مسئلہ نہ ہے تارے واسطے. ڈاکٹر صاحب میں تہاڈا بچپن دا دوست بھی تاں ہی واسطے میں کو تہاڈیاں صلاحیتاں تے پورا یقین ہے. سیٹھ صاحب ہن لوکاں کو بھاری رقم خرچ کر کے باہر دے ملکاں وچ آپریشن واسطے کہنا ورنا پوسی. ڈاکٹر نیلم تساں میرا بہت خیال رکھیے، تہاڈا بھی شکریہ. پر میں یہ محسوس کریندا پیاں جو تساں لوکاں دے چہریاں تے خوشی دا او رنگ کوئی نہیں جڑا ہونا چاہیدا ہے. دراصل عقیل ساری کوتاہی دی وجہ تو آپریشن دے دوران ایک بلی وڑ آئی. سیٹھ صاحب آپریشن دے دوران تہاڈے اتے وہ بلی چھپڑی بھی ہے پر ڈاکٹر جواد دی کوشش نال نقصان نہیں تھیا. ہاں ساری آیا ایک لمحے کیتے دروازہ چھوڑ کے تے پراں تھی گئی تے بلی اندر آ گئی. چلو خدا تعالی میں کو زندگی ڈیونی ہے دے دیتی ہے، ہوں کامیابی دا جشن مناؤ. نہیں نہیں عقیل اصل لوگ کامیابی دے نشے چ اپنے کوتاہیاں فراموش کر دینے. ساری معمولی جی غفلت نال جی خدا نہ خواستہ ایک قیمتی زندگی ضائع تھی ویندی تا اسا کہیں کو منہ دکھاون تے قابل نہ رہوں گا. انہاں غفلتاں دی وجہ تو کئی مریض بے موت مارے ویندے. یہ تو جناب سرائکی ڈرامہ جس میں آج بلی کے عنوان سے ہم نے اس ڈرامے میں بہت معلوماتی باتیں سنی اور معلومات بلی کے ریلیونٹ نہیں تھی. بات تھی اپنے کام کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا اور کامیابی کے بعد بھی اپنی کمزوریوں کو جانچنا، ان کا جائزہ لینا. بہت اچھی بات ہے جی، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہماری کامیابی کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے کام کو بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. تو چلیے پھر ابھی جناب آپ کو آگے لیے چلوں گا اور سنواتا ہوں یہاں پر آپ کو ایک مزے کا ٹریک. آئیے مل کر انجوائے کریں. آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے. میرے دل میں یوں ہی رہنا، ہائے میرے دل میں یوں ہی رہنا، تم پیار پیار بن کے. آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے. آنکھوں میں تم بسے ہو سپنے ہزار بن کے، آنکھوں میں تم بسے ہو سپنے ہزار بن کے. میرے دل میں یوں ہی رہنا، ہائے میرے دل میں یوں ہی رہنا، تم پیار
तो प्यारे साथियों, कैसा लगा आपको ट्रैक? और उम्मीद करता हूँ कि ट्रैक आपको पसंद आया होगा। और आज हम बात कर रहे थे कि हमने अपनी इज्जत नफ्स को बहाल रखना है, और बहुत दफा आदतों को हम खुद इतना बिगाड़ लेते हैं कि हम अपनी आदत को बेहतर करना ही नहीं चाहते। तो ये बड़ी बुरी बात है। खुदा ताला ने तमाम मखलूकात पर हमें एक फजीलत और एक मुमताज हैसियत बख्शी है, हमें इस हैसियत को कायम रखना है। तो चलिए जनाब, अभी एक ऐसा हमारा सेगमेंट है जिसमें हम इन्हीं तजुर्बात की रोशनी में अपनी जिंदगी को मजीद निखारते चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आप बीती की, आइए मिलकर सुने। मेरा नाम शहबाज इजाज है। मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो मैं बयान करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम और ना भूलने वाला ये वाक़या है। ये उन दिनों की बात है जब मैं गवर्नमेंट इस्लामाबाद कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एक पंजाबी के प्रोफेसर थे, मलक अख्तर शेरानी साहब। मैं उनसे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए कि उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था और उनकी जो पंजाबी के मुतल्लक इल्मियत थी वो बहुत ज़्यादा थी। पंजाबी की कोई भी बात और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता था जब हम उनसे पूछते तो वो हमें अच्छी तरह से बता नहीं सकते थे। और उनके पढ़ाने का स्टाइल दूसरे प्रोफेसर साहिबान से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मुख्तलिफ था, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था कि वो उनकी बातों को गौर से ना सुने, क्योंकि उनकी बातों में, उनकी इल्मियत में और उनके पढ़ाने के अंदाज में इतनी ज़्यादा महवियत थी कि हर तालिब इल्म उनकी बातों को बड़े गौर से सुनता था। हालांकि कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बाज़ औक़ात वो शोरगुल करते हैं या प्रोफेसर साहिबान को तंज़ो मज़ाबी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी कशिश थी और ऐसी मोहब्बत थी उनकी बातों में कि वो बड़े प्यार से हमें सिखाया करते थे। और मैं उनसे इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मुझे बहुत अच्छे इसलिए लगते थे कि जो भी मेरे जहन में जब मैं पंजाबी घर से पढ़ के आता, पुराने से पुराना भी कोई सवाल होता तो मैं उनसे पूछता, वो मुझे फ़ौरन मुझे बताते, बड़े प्यार से समझाते, और इस वजह से भी वो मुझे बड़े प्यार करते थे और मुझे वो क्लियर करते। तो ऐसा हुआ कि सेकंड ईयर मैंने उनसे पढ़ा, फर्स्ट ईयर, फिर थर्ड ईयर का ज़माना आ गया, फिर मैंने पंजाबी रखी। फोर्थ ईयर भी जब मैंने उनसे पंजाबी पढ़ी तो फोर्थ ईयर के बाद जब मेरे एग्ज़ाम हुए बीए के, उसके बाद जब मैं कॉलेज से फारिग हो गया तो मेरा उनसे एक ऐसा सिलसिला चला था कि मैं उनसे अक्सर औक़ात मिलता रहता था। कॉलेज के दिनों में पीरियड के अलावा भी उनसे बातें पूछता, बैठता उनके पास और भी कुछ पूछता, क्योंकि उनके पास 2-3 डिग्रियाँ थी। LLB और एमए पंजाबी में किया था और उन्होंने एमए फ़िलासफ़ी भी की थी। 3 डिग्रियाँ थी उनके पास, तो इस वजह से भी उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था। तो जब कॉलेज से मैं फोर्थ ईयर के बाद फारिग हुआ तो फारिग होने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं उनसे ना बिछड़ सा गया हूँ। तो उसके बाद मेरा अक्सर जी चाहता था कि मैं ना घर में पंजाबी पढ़ा करता था, बुक्स वो हीर वारिस शाह, इसके अलावा और भी दूसरी बुक्स कुछ मैंने ख़रीदी थी। तो अक्सर ऐसे सवाल थे जो सूफियाना शायरी, जो पंजाबी शायरी उसमें होते हैं, तो जब मैं पढ़ता उनके मुतल्लिक़ मेरे ज़हन में कोई सवाल पैदा तो मैं लिख लेता, और मैं यही सोचता था कि आज जाऊँगा मैं अपने प्रोफेसर साहब के पास कॉलेज में, मलक अख्तर शेरानी साहब के पास, उनसे पूछूंगा और इसका जवाब मुझे मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हुआ, मैं कॉलेज से फारिग था और बिल्कुल फारिग था, कोई जॉब भी नहीं करता था, और मैं जब वक्त मिलना मुझे, मैंने पंजाबी पढ़नी, जो भी सवाल होता था मेरे जहन में या उस शायरी में से या किसी बुक में मुझे मिलना, मैंने लिख लेना। लेकिन मैं उनके पास ना जा सका। मैं सोचता था कि चले यार आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, फिर अगला दिन आना, फिर मैंने कहा चलो आज जाएंगे, लेकिन मैंने बस अपनी सुस्ती की वजह से, नाअहली की वजह से, काहली की वजह से सारा दिन गुजार देना दोस्तों में घूम फिर के, या खुद टीवी देख कर या बिलियर्ड खेल कर या ऐसे ही, क्योंकि कॉलेज से फारिग थे, ऐसे अच्छी तरह से खुद को मैनेज नहीं कर पाया। और फिर काफ़ी अरसे के बाद बाइक मैंने ख़रीदी, तो मैंने सोचा कि चलें आज ना लाजमी चलते हैं उनके बाद, तो अपने सर से मिलते हैं। तो जब मैं कॉलेज गेट पर गया तो 2 प्रोफेसर थे उस वक्त पंजाबी के, एक वो थे जो मेरे प्रोफेसर मलक अख्तर शेरानी साहब और एक हमीद मोहसिन साहब थे। तो कॉलेज गेट से जब मैं एंटर हुआ तो थोड़ी दूर आगे जाकर मेरी मुलाकात हमीद मोहसिन साहब से हुई। तो मैंने उन्हें सलाम किया, कहते आज कैसे आना हुआ। मैंने उनसे कहा सर आपको सलाम करने आया था। कहते बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा सर वो मलक अख्तर शेरानी साहब से भी मैंने मिलना था, खुसूसन मैं उन्हें मिलने के लिए आया था। जब मैंने उनको ये बताया तो उनकी ना एकदम से जैसे बंदा परेशान हो जाता है। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहते यार बहुत अफसोसनाक हादसा हुआ है, आपने बात किया तो मुझे एक शौक सा लगा। मैंने कहा सर क्या हुआ? कहता यार आपने उनका नाम देखे कितने प्यार से लिया है। मैंने कहा सर फिर? कहते यार वो उनकी तो डेथ हो चुकी है।
تو آپ بھی یقین کریں کہ میرے اوپر بھی ایسے مجھے لگا جیسے کہ بجلی سی گری ہے. میں نے کہا سر وہ کیسے؟ کہتے یار وہ ایسے چند ماہ پہلے امریکہ گئے تھے تو وہاں جا کر ان کی ڈیتھ ہوگی. میں نے کہا سر یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ان کو نا ادھر کوئی مسئلہ تھا, کوئی برین ٹیومر کے اس طرح کا مسئلہ بنا اور انہیں اس طرح سے نا اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس وقت مجھے احساس ہوا کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات تھے اور مجھے ان کا پیار مجھے بہت زیادہ کھینچ کر ان کی طرف مجھے کہتا تھا کہ ہاں ان سے ضرور ملیں گے, اور میں آج جاؤں گا کل جاؤں گا آج جاؤں گا کل جاؤں کرتے کرتے میں نے بہت دیر کر دی. اور اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گیا ہوں, اور بہت سارے ایسے سوالات تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ بس وہی ان کا جواب مجھے اچھی طرح سے بتا سکتے تھے. اور اب مجھے انتہائی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں ان دنوں میں ایسے نہ کہتا کہ چلیں آج چھوڑیں کل کو جائیں گے, آج چھوڑیں کل کو جائیں گے. میں کہیں اسی وقت انہیں جا کر مل لیتا تو وہ میری ساری الجھنیں دور ہو جاتی. سن رہے تھے ہم آپ بیتی, اور جناب استاد جو کچھ یہ ہمیں سکھاتے ہیں انہی کی بنیادوں پر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور زندگی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں. تو تمام اساتذہ کے لیے میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جن کے وسیلے سے میں سیکھتا ہوں, سیکھا ہے اور یہ سیکھ رہا ہوں. تو بہت شکریہ. میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا اس شعبے کے تعلق سے بھی میں اپنے پیارے سینئر بھائیوں کا جن کی وجہ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو واقعی ہمیں ان کو یاد رکھنا بھی ہے. پروگرام کے اختتام سے پہلے آج یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں خودداری کو قائم رکھنا ہے. ہمیں خدا تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنایا ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ چاہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, جانفشانی کے ساتھ خود اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی سہولیات مہیا کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو آئیے رب تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. اے رب کریم, تو جو تمام جہانوں کا مالک ہے, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے ہم اس کو بہتر طور پر استعمال کر سکیں. ہم دوسرے انسانوں کے لیے پریشانی نہیں بلکہ آسانی کا باعث بنے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے وطن عزیز کے تمام لوگوں کے لیے, تمام شعبوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں اور یہ دعا مانگ لیتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام میں, آمین. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.